کی کوشش کی، اور ظاہر ہے جب ایک آدمی کسی منصب پہ آ جاتا ہے تو اس جیسچر کو بھی قبول کیا جاتا ہے، لیکن پھر فوراً ہی انہوں نے اپنا وہ کام کرنا شروع کیا جو ان کا کام نہیں تھا۔ پارٹیوں کو جوڑنا توڑنا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اور اسی طرح سے الیکشن کو ملتوی کرانے کے لیے گورنر ہاؤس کو سازش کا اڈا بنانا یہ کسی صورت مناسب بات نہیں ہے۔ کامران قصوری صاحب کو اس سے اپنے آپ کو الگ کرنا چاہیے، اور ان تمام جماعتوں کو بھی جنہوں نے ان کی تقرری کی ہے، ظاہر پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون دونوں نے اس کی منظوری دی ہے۔ ایم کیو ایم کے وہ باقاعدہ آدمی ہیں، اور اسی طرح صدر مملکت جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے ان کا تقرر کیا ہے۔ اگر انہیں اعتراض ہوتا تو ان کا تقرر نہ کرتے، جیسے پہلے بھی وہ کئی چیزوں میں چیزیں روک لیتے ہیں، لیکن انہوں نے تقرر کیا، اور ظاہر ہے کہ پھر تقرر ہونے کے بعد جس کا خدشہ تھا وہ یہی ہوا کہ زرداری ٹیسوری ڈاکٹرائن نے کام کرنا شروع کر دیا، جوڑ توڑ کی سازشوں کی سیاست شروع ہو گئی، اور اس کا جو ہدف بن رہے ہیں، اس کا جو نشانہ ہے، وہ اصل میں کراچی کے 3.5 کروڑ عوام ہیں، بلکہ سندھ کے وہ تمام عوام ہیں کہ جنہیں بلدیاتی اپنے نمائندوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں تقریباً آدھے سے زیادہ سندھ کے علاقوں میں الیکشن ہو چکا ہے، جون میں ہو گیا تھا، آج تک وہ پروسیس آگے اس لیے نہیں بڑھا کہ بقیہ حصے کا الیکشن نہیں ہوا، اور جو بقیہ حصہ ہے اس میں 3 مرتبہ اس کو ملتوی کرایا گیا، اور تینوں مرتبہ ملتوی کرانے میں بہانے تو ان کو جو بھی انہوں نے کیے کہ ایک دفعہ بارش، ایک دفعہ سیلاب، ایک دفعہ نفری، یہ سب بہانے بازیاں تھیں۔ اصل میں تو زرداری صاحب کا ڈاکٹرائن ہی چل رہا تھا، اور جس میں وہ اپنی پسندیدہ جماعت پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ پسندیدہ جماعت ایم کیو ایم، جس کو ہر دور میں وہ اپنے ساتھ حکومت میں لگا کر رکھتے ہیں اور کراچی کو حقوق سے محروم کرتے ہیں، اس پسندیدہ جماعت کی ڈیمانڈ یہی تھی کہ وہ الیکشن بلدیاتی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہیں اپنی پوزیشن کا اندازہ ہے، لہذا اسی ڈاکٹرائن پہ عمل کرتے ہوئے پھر سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ انہیں خود ہی اس کام سے باز آ جانا چاہیے۔ ماحول اب تیار ہو رہا ہے، اگرچہ کہ پولیٹیکل ورکرز کے لیے بہت پریشانیاں ہوتی ہیں کہ 3 مرتبہ آپ الیکشن کی مہم چلائیں اور پھر آخری وقت تک یہ سازشیں ہوتی رہیں، خبریں چلتی رہیں، کبھی عدالت جا رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، ایک عدالت سے 4 دفعہ ڈانٹ کھانے کے باوجود بھی 5ہی دفعہ پہنچ رہے ہیں، سخت ترین طریقے سے ہر دفعہ عدالتوں کے اندر رسوائی ہوتی ہے، پھر بھی جا رہے ہیں۔ تو میں حیران ہوں کہ عوام سے اتنے خوفزدہ کیوں ہیں یہ لوگ، اور انہیں کس بات کا خوف ہے جس کی وجہ سے یہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں۔ کل ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک مرتبہ پھر یہ خط لکھا تھا کہ تمام پولنگ اسٹیشنز پر، اس لیے کہ کراچی میں انتہائی حساس پولنگ اسٹیشن ہے، عام پولنگ اسٹیشن کوئی بھی نہیں ہے، جو کیٹیگری الیکشن کمیشن نے بنائی ہے اس کے مطابق بھی، تو یہ 5000 کے قریب ہیں، 4993۔ تو ان اسٹیشنوں پر تمام کے تمام پر اسٹیٹک پوزیشن پہ آرمی کی اور رینجرز کی ڈپلائمنٹ ہونی چاہیے۔ اب ایک خط کل سامنے تو آیا ہے جس میں انتہائی حساس اسٹیشنوں پر آرمی سے بھی اور رینجرز سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ڈپلائمنٹ ان کی جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو انشور کرنا چاہیے، اور یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ذمہ داری ہے آئین کی آرٹیکل 220 کے تحت کہ وہ ڈپلائمنٹ کو یقینی بنائیں، اور اس میں صرف یہ کیٹیگری نہ بنائیں کہ حساس اور غیر حساس یا کم حساس، پورے شہر میں ہو سکتا ہے 2 ڈویژن۔ جب پورے ملک میں آرمی کی ڈپلائمنٹ ہو گئی تھی، اور ہم تو پولنگ اسٹیشنز پہ کہہ رہے ہیں، وہ تو پولنگ بوتھ میں ہوئی تھی، تو جب پورے ملک میں بیک وقت 2018 میں لاکھوں پولنگ اسٹیشنوں میں یہ کام ہوا تھا، تو صرف 5000، اور اگر آپ حیدرآباد ڈویژن کے بھی دیکھیں گے تو تقریباً اتنی تعداد ہوگی، اس سے ملتی جلتی ہوگی، تو ان تعداد میں کیوں نہیں ڈپلائمنٹ ہو سکتی، جبکہ آرمی بھی اویلیبل ہے اور رینجرز بھی اویلیبل ہے۔ اس لیے آج ہم وزارت دفاع اور وزارت داخلہ کو بھی خط لکھ رہے ہیں کہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنا، انتخابات کو شفاف بنانا
الیکشن کمیشن کے فیصلے کی روشنی میں پھر وزارت داخلہ کا بھی کام ہے، وزارت دفاع کا بھی کام ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں ہم براہ راست آرمی چیف کو بھی اگر پروویژن موجود ہو تو ہم خط لکھ سکتے ہیں، اور ڈی جی رینجر صاحب کو بھی البتہ وزارت دفاع کے ذریعے سے اور وزارت داخلہ کے ذریعے سے ہم انہیں ایڈریس کریں گے، اس لیے کہ یہ آئینی ذمہ داری ہے۔ جمہوری عمل کو آگے بڑھانا یہ حکومت کا بھی کام ہے، الیکشن کمیشن کا بھی کام ہے۔ اس عمل کو آگے بڑھانے میں فیسیلیٹیشن کرنا یہ تمام اداروں کا کام ہے۔ اگر یہ ادارے اپنے آپ کو بچانا چاہیں گے تو اس سے بعد شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں پھر کہ جو آئینی ذمہ داری ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور غیر آئینی ذمہ داریوں کے حوالے سے سوشل میڈیا بھرا ہوا ہو اور اس سے بچنے کے لیے آپ کو بار بار اعلانات کرنے پڑ رہے ہوں، اپنے آپ کو اے پولیٹیکل ظاہر کرنا پڑ رہا ہو، تو جو اے پولیٹیکل ہیں وہ اے پولیٹیکل رہنا چاہیے، ظاہر سی بات یہ سب کا موقف ہے، لیکن اس اے پولیٹیکل میں یہ بات شامل نہیں ہے کہ جب آپ سے کہا جائے کہ آپ اسٹیشنوں پہ کھڑے ہوں تو آپ کہیں کہ ہم نہیں کھڑے ہوں گے اس لیے کہ ہم پر الزام آتا ہے۔ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی بھی یہ الزام لگا سکتا ہے کہ اگر فوج کے اور رینجرز کے جوان اسٹیشن پر کھڑے ہوئے ہوں اور بوتھ کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، ہنگامہ آرائی کی صورت میں وہ کنٹرول کریں اور موجود رہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی فرد، کوئی سیاسی جماعت ان پر یہ الزام لگا سکتی ہے کہ وہ مداخلت کر رہے ہیں۔ مداخلت تو اس وقت ہوتی ہے جب آپ ریزلٹس میں کوئی چیز کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ رزلٹ کے وقت جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں اور چیزوں کو شکایت پیدا ہوتی ہیں، تو وہ تو ہم کہہ ہی نہیں رہے۔ تو آئینی ذمہ داری ہے، قانونی ذمہ داری ہے، جمہوری عمل کو آگے بڑھانا تمام اداروں کا کام ہے، اور الیکشن کمیشن کا فرض ہے، چیف الیکشن کمشنر کا فرض ہے۔ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو اس سے پتہ چلے گا کہ وہ یہاں پر اپنا رول ادا نہیں کر رہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ طاقتور حکومت اور ان کے جو بھی انہوں نے اپنا سسٹم بنایا ہے اس کے ساتھ مل گئے۔ اس لیے میں ایک مرتبہ پھر کہہ رہا ہوں کہ واضح خط جاری ہو، لکھا تو ہوا ہے اس میں کہ اسٹیٹک پوزیشن میں جو ہائیلی سینسٹیو ہیں ان میں ہم ڈپیوٹ کر رہے ہیں۔ تو ایک تو یہ کہ یہ وہ فورس نہیں ہونی چاہیے جس میں لکھا جاتا ہے یہ فرسٹ ٹیئر ہوگا، وہ دوسرا ٹیئر ہوگا، وہ تھرڈ ٹیئر ہوگا، کوئی ٹیئر ویئر نہیں، سب کو موجود ہونا چاہیے۔